آئیے اس امام کا ذکر آپ نے حدیث میں سنا، اب ذرا اس امام کا تقوی ملاحظہ کریں، اس امام کی پرہیزگاری ملاحظہ کریں۔ جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا عزت والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنیو تمہیں مبارک ہو کہ تم اس امام کے ماننے والے ہو جس امام کے مقتدی سرکار غریب نواز ہیں، جس امام کے مقلد داتا علی ہجوری ہیں۔ آخرت کی بات ہے، داتا صاحب جیسے لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں، غریب نواز جیسے لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں، محبوب الہی جیسے لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اور آج مالیگاؤں کا ایک لوم چلانے والا آدمی کہتا ہے وہ نعمان کو تو صرف 7 ہی حدیثیں یاد تھی، اور اس سے پوچھو کہ بھئی تجھے کتنی حدیثیں یاد ہے، تو وہ صحاح ستہ کو صحاح ستہ کہتا ہے، یعنی وہ کتابوں کا نام بھی نہیں لے پاتا ہے۔ قوم کو کیا ہو گیا، کتنا ظلم کرنے لگی قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو گمراہ ہو جائے گی، جو اپنے گزرے ہوئے لوگوں پہ لعنت و ملامت کریں گے، ان کو لعن طعن کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک جیسا ولی مقلد ہو، غریب نواز جیسا ولی مقلد ہو، محبوب الہی جیسا ولی مقلد ہو، داتا علی ہجوری جیسا ولی مقلد ہو، حضرت شیخ عبدالحق جیسا حدیث کا علم رکھنے والا، پورے ہند میں اگر کسی نے علم حدیث پھیلایا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ وہ علم حدیث پر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ پورے ہندوستان کی علم حدیث کی سندیں جا کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر جا کر کے ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتی ہے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا حدیث کا امام، وہ بھی مقلد ہیں۔ امام بخاری جیسا بخاری لکھنے والا وہ بھی مقلد ہے، امام مسلم جیسا مسلم شریف لکھنے والا وہ بھی مقلد ہے۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوانوں کو خدا جانے کیا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث سے خود مسئلے نکالیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے بتاؤ تمہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم؟ اگر میں وہ حدیثیں پڑھوں جو استنجا کے متعلق ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، کوئی برا نہیں مانے، استنجا گرمی میں کرنے کا سنت طریقہ الگ ہے اور سردی میں استنجا کرنے کا سنت طریقہ الگ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں حدیثیں ہیں، اس لیے حضور کی حدیث پر، ہر حدیث پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ محدود ہے، یعنی جب وہ نیند سے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، یہ سنت، شادی کیسے کی یہ سنت، کھانا کیسے کھایا یہ سنت۔ تو انسان ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی دنیا میں اہل حدیث نہیں ہو سکتا، لیکن انسان ہر سنت پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے وہ اہل سنت ہو سکتا ہے۔ اب حضور کی ہر حدیث تو ہم تک پہنچی نہیں، صرف آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کی مخالفت کے لیے نہیں۔ اگر میرے وہ بھائی اس مجمع میں موجود ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت نہیں اور ہم امام کے مقلد نہیں اور ہم تو اپنی مرضی پہ چلیں گے، میں صرف ان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ وہ سمجھیں، غصے میں نہیں آئے، سمجھیں ہم کہتے کیا ہیں۔ دیکھو ہر حدیث حضرت عائشہ تک بھی نہیں پہنچی، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں رہتی تھی، ہر حدیث ان تک نہیں پہنچی، کیونکہ حدیث کا مطلب کیا، آقا جہاں بیٹھ گئے باتیں کرنے لگے، جو باتیں کی بس وہی حدیث ہے۔ تو ہر حدیث جب حضور کے گھر میں رہنے والی سگی بیوی، موجودہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، بیوی تو ہری حقیقی ہوتی ہے، سگی ہوتی ہے، لیکن جب حضرت عائشہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی، حضرت فاطمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی، حضرت صدیق اکبر تک ہر حدیث نہیں پہنچی، حضرت ابن عباس تک ہر حدیث نہیں پہنچی، جو رسول اللہ کے ظاہری دور میں تھے، جب ان تک ہر حدیث نہیں پہنچی تو 1450 سال کے بعد ہم تک کیا حدیث پہنچے گی؟ وہ جو بادشاہوں نے لائبریریاں جلا کر کے دریا میں بہا دیا، وہ حدیثیں کہاں گئی؟ جو لوگ حدیثیں اپنے سینے میں لے کر انتقال کر گئے، وہ حدیثیں کہاں گئی؟ ہم تک تو 1/3 حدیث بھی نہیں پہنچی ہے۔ جب حضور کے ظاہری دور میں ان کی بیویوں تک ہر حدیث نہیں پہنچی، اگر ہر حدیث پہنچتی تو پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ حضور کی ساری بیویوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے حضرت جو ہے وہ عباس ابن عبد المطلب کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہمارے شوہر کا وصال ہو گیا ہے، ہم کو حصہ دیں، ہم کو ترکہ دیں، میراث دیں ہمیں۔
تو جب صدیق اکبر کے پاس حضرت عباس گئے، کہا کہ حضور کی بیویاں حضور کے مال میں حصہ مانگ رہی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو وہ مر کے مٹی میں نہیں ملتا. ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے، قبر انور میں اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے. تو درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب محمد. میں بہت تیزی سے امام اعظم کی طرف آ رہا ہوں اور تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو 1/3 حدیث ہم تک پہنچی. حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم کو حصہ چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نبی جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مر کر مٹی میں نہیں ملتے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ، اسے روزی دی جاتی ہے. تو جو زندہ ہے تو اس کا مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو یہ حدیثیں جب حضرت عائشہ نے سنی اور دیگر ازواج مطہرات نے سنی تو وہ چپ ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پہلے سے ان کو یہ حدیث معلوم ہوتی تو وہ لوگ مطالبہ کیوں کرتے؟ تو اس کا مطلب جو گھر کی بیویاں ہیں جب ان کو ہر حدیث پتہ نہیں چلی، جو گھر کی ازواج ہیں جب ان کو ہر حدیث پتہ نہیں چلی تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گی، تو پھر ہم حدیث پر کیسے عمل کر سکیں گے؟ اور آئیے، حدیث ہے بھی تو اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ہر حدیث پر ہر ملک میں عمل نہیں کر سکتے. ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کتاب الطہارت میں موجود ہے. اس کو غور فرمائیے. ابو داؤد کون سی کتاب ہے؟ یہ ابو داؤد شریف وہ کتاب ہے جو 6 معتبر کتاب جس کو سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں. بہت غور فرمانا، میری بات پر بہت غور کرنا. دیکھو، حضور کی سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، ہر سنت پر. حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ہے ابو داؤد شریف کی حدیث، بالکل ابتدائی صفحے پر موجود ہے، آپ کو مل جائے گی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لوگوں، کعبے کی طرف چہرہ کر کے، بہت توجہ سے سنیں، کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے نہ پیشاب کرو نہ پاخانہ کرو. سمجھ گئے آپ؟ یعنی جب پیشاب اور پاخانہ کرو تو نہ منہ کعبے کی طرف ہو اور نہ پیٹ کعبے کی طرف ہو. یعنی کعبے کی طرف نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے. یہ حضور کا فرمان. اور اسی حدیث میں آگے لکھا ہے کہ اگر پیشاب اور پاخانہ کرنا ہے تو یا تو مشرق کی طرف منہ کر لو یا تو مغرب کی طرف منہ کر لو. اب آپ بتائیں کہ اس حدیث پر ہندوستان میں عمل ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ اور چہرہ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو. اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو. اب ہندوستان میں تو اگر کعبے کی طرف چہرہ ہوتا ہے تو مغرب ہوتا ہے اور پیٹ ہوتی ہے تو مشرق ہوتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں یا تو مشرق کی طرف منہ کرو پاخانہ کرتے وقت یا تو مغرب کی طرف کرو. اور فرماتے ہیں نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو نہ کعبے کی طرف. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ نہ ہلتے بنے نہ چلتے بنے. اب بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں انہیں غصہ نہیں آنا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ امین القادری سب کے خلاف بولتا ہے. خلاف نہیں بولتا، وہ حدیث کی بات کرتا ہے. اگر حق بات کہنا خلاف آپ کو لگتا ہے تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اب بتاؤ، ابو داؤد شریف کی اس حدیث پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا مولوی ملا مجھے لائیں، آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم امام کو نہیں مانتے. تو بتائیے ابو داؤد کی اس حدیث پہ عمل کر کے آقا تو کہتے ہیں مشرق و مغرب کی طرف چہرہ یا منہ کرو اور کعبے کی طرف منہ اور پیٹ مت کرو پاخانہ کرتے وقت. تو پتا چلا اس حدیث پر صرف وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. ہندوستان والے اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے. تو یہ حدیث کس کے لیے بیان کی حضور نے؟ مدینے والوں کے لیے. لیکن اس کی کوئی وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی. تو اب کوئی کہے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو پھر یہ حدیث کا کیا ہوگا؟ یہ حدیث تو مرثیہ پڑھ رہی ہوگی آپ کے نام سے.
کہ آپ جو ہے وہ اہل حدیث ہو گئے، لیکن آپ نے ہم پر عمل کب کرنا ہے؟ تو اس لیے لوگوں اہل سنت بنو، کیونکہ حضور کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا میں انسان صرف اہل سنت ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو شعور آنا چاہیے، لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، اور جہنم سے بچو اور ایسا امام اپنے لیے چن لو جو قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ایک کو پکاریں گے، اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو کس امام کے ساتھ تمہیں آنا ہے اس کی بھی تیاری کر لو۔ وہ امام جس کی تعریف قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، اور وہ امام خود کتنا متقی تھا۔